اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم حب الوطن کے اشعار نمبر 18 کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ تمام طلبہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعر نمبر 18۔ ذات کا فخر اور نسب کا غرور، اٹھ گئے اب جہاں سے یہ دستور۔ بیٹا اس کا مفہوم ہے، مولانا حالی اہل وطن کو جھوٹے نام و نسب سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ ذات پات پر فخر کرنا اور نام و نسب پر اترانا کوئی اچھی بات نہیں، نہ ہی یہ قومی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت چلا گیا جب انسان کی عزت اس کے خاندانی نسب سے ہوتی تھی، لیکن اب زمانہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب خاندانی نسب کی بجائے عزت اس فرد کی محنت اور علم و ہنر کی بدولت ہوتی ہے، اس کی ذاتی خوبیوں اور ذاتی محنت سے حاصل کیے گئے عہدے اور مرتبے سے ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کر کے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اشعار نمبر 19۔ قوم کی عزت اب ہنر سے ہے، علم سے یا قسیم و زر سے ہے۔ تشریح سے پہلے اس کا مفہوم اور مطلب پڑھ لیتے ہیں، پھر تشریح کرتے ہیں۔ شاعر اس شعر کے اندر کہنا چاہتا ہے کہ اب وہی قومیں عزت پاتی ہیں جن میں علم و ہنر اور فن پایا جاتا ہے۔ جو علم سے محروم ہیں اور خالی دولت کے بل پر بڑائی چاہتی ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ آج وہ وقت ہے کہ عزت وہ شخص پاتا ہے جو علم و ہنر میں آگے ہو، علم و ہنر کے زیور سے آراستہ ہو۔ جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے موجودہ دور میں وہ عزت دار ہیں، لیکن علم و ہنر جاننے والے ان سے آگے نکل جاتا ہے۔ شعر نمبر 20۔ کوئی دن میں وہ دور آئے گا، بے ہنر بھیک تک نہ پائے گا۔ شعر کا مفہوم ہے، اس شعر میں حالی اپنے ہم وطنوں کو اس وقت سے خبردار کرتے ہیں جب بے ہنر کو بھیک تک نہ مل سکے گی، لیکن جاہل اور کسی صلاحیت سے محروم فرد معاشرے میں بھیک منگوں سے بھی بڑھتر زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا۔ لہٰذا اس وقت اور ایسی حالت سے بچنے کے لیے ابھی سے عمل اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ اس کی تشریح ہے بیٹا، اس شعر میں مولانا حالی علم و ہنر کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کی قدر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ علم و ہنر سے محروم شخص کو عزت تو کیا، ذلت کی زندگی بھی میسر نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ایسے شخص کو کوئی بھیک بھی نہیں دے گا جو بھیک مانگنے کا ہنر نہ جانتا ہو۔ مولانا حالی کی بات حقیقت پر مبنی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو مظلوم ترس کھانے کے قابل اور لوگوں کو دھوکہ دے کر بھیک مانگتے ہیں، لوگ انہیں زیادہ بھیک دے دیتے ہیں۔ جو لوگ سادگی سے اپنی حاجت کا اظہار کرتے ہیں، لوگ انہیں بھیک بھی نہیں دیتے، چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ بول رہا ہو۔ بیٹا یہ ہماری نظم حب وطن کا مقطع شعر نمبر 21۔ گر نہیں سنتے قول حالی کا، پھر نہ کہنا کہ کوئی کہتا تھا۔ گر نہیں سنتے قول حالی کا، پھر نہ کہنا کہ کوئی کہتا تھا۔ بیٹا
کا مفہوم ہے۔ مولانا حالی اپنی نظم کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ ہمارا کام تو تم لوگوں کو سمجھانا تھا، تو وہ ہم نے کر دیا۔ اگر کبھی تم ان حالات کا شکار ہو جاؤ جو اوپر بیان کیے گئے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرانا، ہم نے تو اپنا کام کر دیا، تمہیں اچھے برے سے آگاہ کر دیا، اب تمہارا کام ہے کہ تم اس پر کس حد تک عمل کرتے ہو۔ اس کی تشریح، اس نظم کے آخری شعر میں مولانا حالی ہم وطنوں کو جگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وقت کے تقاضے کو سمجھیں اور وقت کی ضروریات کے مطابق علم و ہنر حاصل کرنے پر توجہ دیں۔ قوم پہلے ہی دوسری قوموں سے علم و ہنر میں پیچھے ہے، دوسری قومیں علم و ہنر اور اپنی باہمی اتحاد کی بدولت بہت ترقی کر چکی ہیں۔ اے میرے ہم وطنوں، اب بھی تمہیں سمجھ نہ آئے اور وقت کو بیکار ضائع کر دیا تو گزرا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا اور قوم پستی کی اس سطح تک پہنچ جائے گی جہاں سے ابھرنا ناممکن ہوگا۔ اس وقت آپ میری کہی ہوئی باتوں کو یاد کر کے پچھتاؤ گے کہ کاش حالی کی باتوں سے کچھ سبق سیکھا ہوتا۔ اس وقت پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے سنبھل جاؤ تو قومی ترقی کے لیے کوشش کرو تاکہ اس برے وقت سے بچا جا سکے۔ ہمارے اشعار کی تشریحات مکمل ہوئی، اب مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے مشقی سوالات میں جو ہمارا پہلا سوال ہے، سوال نمبر پہلا، وطن کی محبت رکھنے والوں میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ بیٹا اس کا جواب میں بھی آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کے سامنے بھی اسکرین پہ جواب موجود ہے۔ کا جواب ہے وہ اہل وطن سے محبت کرتے ہیں۔ وطن سے محبت رکھنے والوں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اہل وطن سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اتفاق و اتحاد سے زندگی گزارتے ہیں، ملکی ترقی اور عزت کی خاطر کام کرتے ہیں، ٹیکس بر وقت ادا کرتے ہیں، حکومت کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ملک کے قانون اور آئین پر عمل کرتے ہیں، ملکی قاعدے قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ بیٹا یہ جواب کا مقصد بھی ہے، اور کوشش کر کے آپ جو اپنے جواب بنائیں وہ اپنے خیالات کے مطابق بنائیں۔ اسکرین پہ بھی جواب موجود ہے۔ سوال نمبر پہلا دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر اس کا جواب، وطن کی محبت رکھنے والوں میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ جواب، وطن کی محبت رکھنے والوں میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے تمام ہم وطنوں کو اپنا سمجھتے ہیں اور ان کی بھلائی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ایسے کسی کام میں حصہ نہیں لیتے جس سے قوم تقسیم ہوتی ہو اور ملک کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچتا ہو۔ سوال نمبر دوسرا، تندرستی کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ جواب، تندرستی ہزار نعمت ہے، اس کا شکر معذوروں، مجبوروں اور بوڑھوں کی مدد کر کے کرنا چاہیے۔ نابینا کو رستہ دکھانا، لنگڑوں کو سہارا دینا، لوگوں کو کام کرنا اور اس قسم کے بہت سے طریقے تندرستی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بیٹا جواب ایک آپ کے سامنے بھی ہے، تندرستی کا شکر اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کی عیادت کریں، ان کے علاج معالجے میں مالی مدد کریں، اور جو لوگ معذور ہیں ان کی بھی کام کاج اور مالی مدد کریں۔ اس طرح آپ اپنی تندرستی کا شکریہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ سوال نمبر تیسرا، تعلیم یافتہ لوگوں کو اپنے وطن کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے؟ بیٹا اس کا جواب آپ کے سامنے بھی موجود ہے۔ دوسرا، تعلیم یافتہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ علم کی روشنی ان تک پھیلائیں جو علم و ہنر سے محروم ہیں۔ علم پھیلا کر اور مختلف فنون سیکھ کر ہی ہم اپنے وطن کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ دوسرا جواب بیٹا آپ کے سامنے ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کو
اپنے وطن کی خدمت اس طرح کرنی چاہیے کہ اپنے ہم وطنوں کو زیادہ سے زیادہ علم کے زیور سے آراستہ کریں. بیٹا انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.